رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه آلاف التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، اللہ آپ کی اب تک کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اب تک کی آپ نے جتنی حسینی عبادت انجام دی ہے، سلام، مرثیہ، نوحہ سینہ زنی، امام پاک اور آپ کے ہمراہ شہید ہونے والے ذوات مقدسہ کے نام پیش کیا جانے والا نذر، لنگر، اللہ کرے کہ شرف قبولیت حاصل کرے۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جہاں کہیں بھی ہیں آپ۔ پروردگار آپ کو، آپ کے تمام عزیز و اقارب کو، تمام محبان آل محمد کو اس وبا اور اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ میں ہر دن مؤدبانہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ صحیح اور سالم ہیں تو یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ حسینی عبادت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہو گئے، آپ اس سے متاثر ہو گئے، افیکٹڈ ہو گئے، تو حسینی لشکر کا ایک سپاہی لشکر سے دور ہو جائے گا۔ جتنا ہو سکے مقصد حسین علیہ السلام کے لشکر میں سروں کی بارش ہو اور ان کا اضافہ ہو، سروں کی شمارش میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مسلسل یہ گفتگو ہے کہ امام نے کس ارادے سے اور کس مقصد کے تحت مدینہ چھوڑا تھا، اور مدینے سے مکے اور پھر مکے سے اصل مقصد تھا، یعنی مبدأ، نقطہ ابتدا مدینہ تھا اور نقطہ انتہا کربلا۔ تو ابتدا سے انتہا تک کا مقصد کیا تھا؟ امام نے اس وصیت پاک میں جو اپنے برادر عزیز جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام لکھا، اس میں اپنے مقصد کو واضح کر دیا، اور اس سے متعلق میں نے کئی رخ سے اس بات کو پیش کیا کہ انسان اپنی پالیسی بیان دیتا ہے، انسان اپنا ایک مقصد بیان کرتا ہے، اپنا ایک سفر کا ریزن اور علت بیان کرتا ہے، اور امام نے اس علت کو بیان کیا کہ ہم یہ سفر کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد آ رہا اور جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے ایک بات کہوں کہ یہ آج چوتھی محرم ہو گئی ہے۔ میں پھر دعا کروں گا کہ اب تک کہ اللہ آپ کی تمام عبادت حسینی کو قبول فرمائے، جو اس بارگاہ، اس دربار سے اور اس درگاہ سے متمسک ہے اور متصل ہے اور مربوط ہے۔ جس بھی طرح کے ایک گلاس پانی بھی اگر آپ نے شہدائے کربلا کے ارواح پاک کو ہدیہ کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، تو وہی بہت ہے اس بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے۔ کریم چاہے عطا کرے، چاہے قبول کرے،
ہمیشہ اپنے کرم کو دیکھتا ہے، نہ سائل کی جھولی کو دیکھتا ہے، اور نہ اس درگاہ اور بارگاہ میں کسی نذرانے اور پیش کیے جانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ کریم اپنے کرم کو دیکھتا ہے کہ جو بھی اس بارگاہ میں پیش کیا گیا، کرم کا تقاضا ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، صرف اس کی جھولی میں اتنا ڈال دیتا ہے کہ جھولی چھلک اٹھتی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اب تک آپ نے جو بھی عبادت انجام دی ہے، جو بھی آپ نے ہدیہ اور نذرانہ آنسوؤں سے لے کر کے لنگر کا، کھانے کا، فرش ازا بچھانے کا، کلام کا، نذرانے کا، نرہا اور مرثیہ اور سینہ زنی کا، جو بھی پیش کیا ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اور ہے آپ کو اس بات کا یقین کہ آپ کا امام اس سے غافل نہیں ہے۔ نجف کا رہنے والا ایک شخص حاج قاسم ہے، جو ایک عظیم عبادت انجام دیتا ہے ہر سال روز عاشورہ۔ وہ یہ کہ عزاداران مظلوم کربلا کی فاقہ شکنی کراتا ہے، اور آپ سب بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے گوش و کنار میں جہاں جہاں آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جو بھی جس طرح کی بھی اس طرح کا اہتمام کرتا ہے نظر امام حسین اور لنگر شہدائے کربلا کے لیے، اللہ ان کی اس عبادت کو اور اس عمل کو قبول فرمائے، وہ شخص انجام دیتا تھا۔ ایک سال اس نے سوچا کہ شب عاشور کربلا میں انجام دی جائے۔ اچھا، اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ کامل الزیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص شب عاشور یا عاشور کربلا میں گزارے تو روز محشر شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کیا جائے گا، مرمل بالدماء، خون میں غلطاں، گویا ایسا ہی ہے جس طرح سے کوئی میدان جنگ میں اپنے ہی خون میں کوئی نہایا ہو، اپنے خون میں نہایا ہوا شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ میں حدیث پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں حدیث ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ کتنا دل ہمارا اور آپ کا تڑپ رہا ہے کہ کاش یہ عاشور، یہ شب عاشور ہم کربلا میں، لاکھوں لوگ ایسے تھے اور ہیں جنہوں نے ذہنی آمادگی بنا رکھی تھی، سامان سفر تیار کر رکھا تھا کہ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے اور شب عاشور اور عاشور ہم کربلا میں گزارے، مگر مصلحت پروردگار، اس کے حکم پر اور اس کی رضایت پر ہم راضی ہیں، اس کی مرضی پر راضی۔ بہرحال اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں یہ شب عاشور کربلا میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہمیشہ اہتمام ہوتا تھا فاقہ شکنی کا وہ تم لوگ کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا آپ جائیے۔ اس کے چند بیٹے تھے، اہل خانہ، دیگر افراد، وہ رہے، اور یہ آ گیا شخص، اللہ رحمت نازل کرے اس مرد الہی پر، شب عاشور کربلا میں پہنچے، اور یہ شخص جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے مولا قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کی اللہ انہیں توفیق عنایت فرمائے، مولا ایسے اسباب مہیا کرے کہ ہم ہر سال اور ہر برس اور بار بار کربلا جائیں۔ شہنشین اگر آپ دیکھیں جو باب القبلہ کی جانب سے جو داخلہ جیسے ہوں گے تو وہاں سے جو زری کا حصہ دکھتا ہے اور وہ جو پلر لگیں، شہنشین اسے کہا جاتا ہے، وہ علاقہ، وہ حصہ، وہ شخص، تب صدام کے زمانے کی بات ہے، خلوت ہوتی تھی، آج کے حساب سے لاکھوں کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، بہت ہی معدود اور معمول کم لوگ ہوتے تھے پابندیوں کے سبب۔ تو یہ اپنی دعا و نماز پڑھ کر کے، بوڑھا شخص تھا، تھوڑی سی تھکن کا احساس کیا اور ٹیک لگائی، اور اس کو آنکھ لگ گئی اس کی آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں۔ اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس گوشے میں مسند لگی ہوئی ہے، اور امام اس مسند سے تکیہ کیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے داہنے پہلو، داہنے حصے پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام بیٹھے، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا طویل اور لمبا سا ایک دفتر ہے، ایک رجسٹرڈ طرح کی ایک چیز ہے، اور اسے کھول رکھا ہے آپ نے، اور امام فرماتے ہیں، امام حسین السلام فرماتے ہیں جناب علی اکبر سے کہ ہاں بیٹا لکھو کہ فلاں شخص نے مجلس میں اتنے پیسے دیے، فلاں نے تبرک میں یہ بانٹا، فلاں نے اتنا اہتمام کیا، چند نام امام لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لکھو، درج کرو۔ پھر حاج قاسم کہتے ہیں کہ یہ کہا کہ حاج قاسم نجف سے، جیسے میرا نام آیا میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور پورے جسم ایک راشہ ہوا، یا اللہ میرا نام کیا گیا، امام کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ پھر لکھا کہ انہوں نے اتنا گندم، اتنا چاول، اتنا گھی، اتنا گوشت، اور گوشت میں قیمے میں اتنا گائے کا قیمہ اور اتنا بکرے کا قیمہ، وہ پوری تفصیل فاقہ شکنی کے لیے انہوں نے اہتمام کیا۔ کہ میں لرز گیا
اور جب خواب سے بیدار ہوا تو میں اپنے آپ میں نہ رہا کہ یا اللہ یہ کیا خواب تھا، کیسا خواب تھا، اور اپنے آپ میں نا گریا کرتا اور توسل کرتا رہا شخص۔ عاشور کو اعمال انجام دینے کے بعد عصر عاشور چکے کربلا میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا وہ شخص تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ فاقہ شکنی کا اہتمام کیسا رہا؟ سب نے کہا بابا بالکل ٹھیک رہا۔ تو کوئی شکایت، کوئی کمی؟ کہا نہیں بابا کوئی کمی نہیں، سارا اہتمام کیا۔ تو حاج قاسم کہتے ہیں کہ حاج قاسم نے خود اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اس میں مثلاً ایک جو عراقی خاص کھانے ہوتے جس میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے بنائی جاتی، تو کہا کہ مثلاً اتنا یہ چیز ڈالی، اتنا یہ، اتنا یہ۔ تو سب نے سوچا کہ بابا مثلاً 10 سال 20 سال سے کرتے آئے تو انہیں ایک اندازہ ہوگا کہ بھئی چاول اتنا لگے گا اور گھی اتنا لگتا ہے اور گوشت اتنا لگتا ہے۔ لیکن جب حاج قاسم نے بچوں سے کہا کہ جو قیمہ ڈالا تھا اتنا گائے کا تھا اور اتنا بکرے کا تھا، تو وہ لوگ سب حیران ہو گئے کہ بابا آپ کو کیسے پتا کہ اس میں قیمہ پڑا ہے؟ اور قیمے میں بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ قیمے میں چھوٹے یا بڑے کا تو انسان نہیں فرق کر سکتا ہے، اور وہ بھی شخص تب اتنا ترقی یافتہ زمانہ بھی نہیں، نہ الیکٹرانک زمانہ کے ساتھ میسیج اور فون اور سب کی تصویریں کھینچ کے بھیج دی جائیں۔ تو سارے اہل خانہ نے اور بچوں نے تعجب سے کہا جو اس کو اہتمام کرتے تھے کہ بابا مگر آپ کو کیسے پتا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو حاج قاسم نے گریا کر کے کہا کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام مظلوم سرکار یوسف آل محمد، یوسف کربلا، حضرت علی اکبر کے توسط سے ساری چیزیں ثبت درج کرا رہے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو آپ اہتمام کرتی ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نظر کا اہتمام کرتے کرتے آپ کسی مجلس میں نہیں پہنچ پاتی ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نظر اور لنگر حسینی کا اہتمام کرتے کرتے جلوس کا ایک اہم ترین حصہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور آپ اس میں کبھی کبھی شرکت نہیں کر پاتے۔ دل چھوٹا نہ کیجیے، جس کی زیارت کرنے آپ جانا چاہتی تھیں، جس جلوس میں آپ شرکت کرنا چاہتی تھیں، اسی کا تو کام کر رہی ہیں آپ، کچن میں اسی کا تو اہتمام کر رہی ہیں آپ، اسی کے لیے تو نظر کا اہتمام کر رہی ہیں۔ گھر خاندان کے جو بزرگ ہیں، سامان کی خریداری، لنگر کے اہتمام کی وجہ سے ممکن ہو فرشزہ پہ نہ بیٹھ سکے ہوں، اہتمام مہمان آ رہے ہیں، امام مظلوم کے مہمان ہیں اور ان کے اہتمام سب کے لیے دل چھوٹا نہ کری کہ آج مجلس آپ نہیں سن سکے، آج آپ مصائب نہیں سن سکے۔ مصائب اور فضائل کا سننا یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو برپا کرنا، اس کو منعقد کرنا، اس کا سہارا آپ بنے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہوں کہ اب تک کہ ہم نے جتنی عبادتیں انجام دی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو بھی آپ انجام دیں گے، امام حسین علیہ السلام اس سے باخبر ہیں۔ امام دل کے راز سے واقف ہوتا ہے، امام دل کے راز سے واقف ہوتا ہے، اور کبھی بھی کریم اپنے کرم سے کم کوئی چیز عطا نہیں کرتا، حد سے سوا عطا کرتا ہے جسے معرفت ہو جائے۔ آج اس موضوع پر ہماری گفتگو رہی وہ یہی ہے کہ امام ہمارے حال دل سے واقف ہے، اور امام چونکہ طبیب امت ہے، امام مسیحائے امت ہے، لہذا ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ امام اور معصوم جو ہوتا ہے کبھی جلد بازی کے فیصلے نہیں کرتا۔ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، جذباتی عمل انجام دیتے ہیں، لیکن جذبات کی دھارے اور بہاؤ پر کبھی امامت اور عصمت نہیں بہتی ہے۔ لجام فرس حسینی پر جب حر نے ہاتھ ڈال کے کوفے جانے سے منع کیا تھا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے ہیں، تو امام نے جلد بازی کے فیصلے کر کے کچھ کہا نہیں تھا، ایک طرح کا ایک اندیہ اور پیغام دیا تھا کہ حر تم تو ہمارے قبیلے میں آنے والے ہو۔ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اتنے کم وقت میں سارے مصائب نہیں بیان، کہ میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شب عاشور آئی، حر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بیٹا تھا جس کا نام تاریخ نے علی لکھا ہے، باپ کے ساتھ چلتا رہا، آخر پوچھا کہ بابا آپ بے چین کیوں ہیں، جنگ سے ڈر گئے ہیں، خوف ہو رہا ہے آپ کو جنگ کا؟ نہیں میرے لال، جنگ سے تمہارا باپ نہیں ڈرا ہے، اسلحوں سے تمہارا باپ نہیں ڈرتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بیٹے کی کلائی کو پکڑا حر نے اور پشت خیمہ لے کے گئے، کہا سنو بیٹا کچھ آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا یہ تو بچوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے، تو بچوں کے گریے کی آواز آ رہی ہے جو اللہ تش کے صدائے بلند کر رہے ہیں۔ حر نے سر کو جھکا کے گریا کر کے کہا میرے لال یہ انہی کے بچوں کے رونے کی آواز ہے جنہوں نے ہمیں راستے میں پانی پلایا تھا۔ تاریخ نے لکھا، میں کیا کروں وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے، جب حر آئے تھے تو حر کا یہ عالم تھا کہ حر کے زبان پہ اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ سرکار وفا کو حکم دیا تو سب کو پانی پلاؤ، کہا مولا پانی بچ رہا ہے، کہ ان کے جانوروں کو پانی پلا دو، 1000 گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر کہا مولا ابھی بھی پانی بچ رہا ہے، کہا یہ لوہوں میں غرق ہیں، ان کے سپاہیوں کے جسم پہ چھڑکاؤ کرو۔ سچ بتائیں آپ
بڑا عظیم جملہ ہے کسی عظیم خطیب کا، اللہ ان کی روح کو شاد کر کہتے ہیں کہ سچ بتائیں جتنا پانی ہر کے لشکر کو حسین نے راستے میں پلا دیا تھا، اگر وہ ذخیرہ کر لیا ہوتا تو کبھی اصغر پیاسا نہ شہید کیا جاتا۔ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ میرے لال میں چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ میں جا کے اپنی معافی اور اپنے گناہ کی معافی طلب کر لوں۔ صبح سپیدی سحر نمودار ہوئی، آمادہ ہوئے اور کہا کہ بیٹا مجھے لے چلو۔ کہا بابا بسم اللہ، کہا ایسا نہیں، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ اس لیے کہ میں حسین کا میں مجرم ہوں، حسین سے آنکھیں نہیں ملا سکتا ہوں۔ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں قیدی بن کر کے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تمام مقطع سے گزرتا ایک بات کہوں، جب اس بارگاہ میں پہنچے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب حر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دے سے ایک جملہ کہا، اخطأت ابن رسول اللہ، فرزند رسول مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ بازوؤں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ حر میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ پھر ایک چیخ ماری جناب حر نے، کہا بھیا حر اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا جب میں نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا تو شہزادیوں کے رونے کی آواز میں نے سنی تھی، مجھے لے چلیے خیمہ زینب کبریٰ کے سامنے، میں اپنی بیوی اپنی شہزادی سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مقصد سے گزر کر کے آئے، شہزادی سے معذرت کیوں، کہا بھیا حر مجھے شرمندہ نہ کرو، کل دشمن بن کر کے آئے تھے، تم کو پانی پلایا، تمہارے لشکر والوں کو پانی پلایا، آج ساقیہ کوثر کی بیٹی اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ ایک گھونٹ پانی تمہیں پیش نہیں کر سکتی، لیکن بس اتنی التجا ہے حر، جب تک جان میں جان رہے، جب تک تمہارے وجود میں وجود رہے تو میرے بھیا کی حفاظت کرنا، یہ زینب ہمیشہ تم پہ گریہ کرتی رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔